بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم، ہم آج کے سبق میں تیسرے پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اس امر کا بیان ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام معزز و مکرم ہیں، ان کی شان بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک کے لیے دوسرے کے مقابلے میں فضیلت اور درجے کی بلندی رکھی۔ آیت نمبر 254 میں فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین، دوستی اور سفارش نہیں چلے گی، اور کفار ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ قرآن کی عظیم آیت جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، یہ آیت قرآن کی سردار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، شان جلالت اور وسعت قدرت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کے اذن سے ہی اس کی بارگاہ میں شفاعت ہوگی۔ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نمرود کے ساتھ اس مناظرے کا ذکر ہے، جس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہوا۔ یعنی جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھے اگر خدائی کا دعویٰ ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ آیت نمبر 273 میں فرمایا کہ صدقات و خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ، یعنی دین کے کسی کام مثلا دین کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہوں اور انہیں طلب معاش کی فرصت نہ ہو، اور وہ اتنے خوددار ہوں کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں۔ ان کی حقیقت حال سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھے۔ آیت نمبر 274 میں فرمایا کہ سود خور کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ پھر فرمایا کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دو، ماضی کی خطا معاف ہے، البتہ اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمے سابق مالی واجبات ہوں تو اصل زر لے لے اور سود چھوڑ دے۔ آیت نمبر 282 میں مالی معاملات اور تجارت و لین دین کے چند بنیادی اساسی اصول بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، دستاویزی شکل دو۔ نمبر 2، ادائیگی کا وقت مقرر کرو۔ نمبر 3، مالی معاملات کی دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کے لکھنے میں مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام فرض ہے۔ نمبر 6، مقروض، نادان، کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی تحریر لکھوائے۔ نمبر 7، تجارتی اور مالی معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ نمبر 8، گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش دلی سے گواہی دینی چاہیے۔ نمبر 9، گواہوں اور دستاویز لکھنے والے کو تحفظ فراہم کرنا عاقدین یعنی معاہدہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 10، گواہوں اور دستاویز لکھنے والے کو ایذا پہنچانا گناہ ہے۔ نمبر 11، گواہی کو چھپانا گناہ ہے۔ نمبر 12، حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ نمبر 13، اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ لین دین کیا ہو تو وہ دوسرے کی امانت واپس کرے۔ اور آخر میں فرمایا اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا۔ حضرات عزیز محتشم، یہاں پہ سورۃ البقرہ کی اختتام ہو جاتا ہے۔ اب ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید کی تیسری صورت کی طرف ہم آتے ہیں، جسے آل عمران کہا جاتا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بتایا کہ آیات قرآن کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، محکم، یہ وہ آیات ہیں جن کی دلالت اپنے معنی، مفہوم اور منطوق پر بالکل قطعی اور واضح ہے۔ ان میں تمام شرعی احکام، حلال و حرام، فرائض و واجبات، حدود و فرائض اور اوامر واٹ ٹو ڈو اور نواہی واٹ ناٹ ٹو ڈو کا بیان ہے۔ نمبر 2، متشابہ، ان آیات پر ہر مومن کا ایمان لانا فرض قطعی ہے اور جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہیں، ان کی مراد ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی اور متشابہات کا محمل یعنی توجیہ اور مراد نکالنے کے لیے کنایات کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ متشابہ آیات کا قطعی اور آخری معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
جنہیں علم دین میں مہارت حاصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے۔ آیت نمبر 14 میں بتایا گیا کہ انسان کی آزمائش کے لیے عورتوں اور بیٹوں کی جانب میلان، سونا اور چاندی کے جمع شدہ خزانوں، نشان زدہ گھوڑوں، چپایوں اور کھیتی باڑی یعنی مال و متاع دنیا مختلف زمانوں میں اس کی ظاہری صورت جو بھی ہو کی رغبت کو آراستہ اور پرکشش بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ ان سے بہتر اور پائیدار نعمت اللہ کے پاس ہے جو جنت میں عطا ہوں۔ اگلی آیت میں مومنین مخلصین کا یہ شعار بتایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اے نبی کہو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سب بلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے، اور تو جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کا ان الفاظ میں ذکر ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اگر بندہ اللہ کا قرب اور اس کی رضا کا طلبگار ہو تو اس کو فقط ایک ہی رستہ ہے، یعنی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت نمبر 35 میں حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوا۔ عمران بن یحشم حضرت مریم کے والد ہیں۔ ان کی والدہ کا نام حنہ بنت فقوز مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو حمل میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور دوسری ذمہ داریوں سے آزاد رکھنے کی نظر مانی ہے، سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے جبکہ وہ بیٹے کی امید لگائے بیٹھی تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا، اور میرا مطلوب لڑکا اللہ کی عطا کردہ لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کا نام مریم، اس کے معنی ہے عبادت گزار، رکھا ہے۔ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیرے پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام تربیت کے لیے ان کے کفیل بنے۔ حضرت مریم کو بیت المقدس کے ایک حجرے میں ٹھہرایا گیا۔ پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو حیران ہو کر کہا، اے مریم، یہ بے موسم کے پھل کہاں سے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی جانب سے۔ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش ابری کہ جو رب مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا بہت سننے والا ہے۔ پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے نے انہیں بشارت دی، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے اور بظاہر نا امیدی کی عمر میں بیٹے کی پیدائش کی نشانی بتاتے ہوئے یہ فرمایا، تمہاری علامات یہ ہیں، تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے اور اپنے رب کا صبح و شام کے وقت کثرت سے ذکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہی آخرت میں اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پکیزہ کرے گا۔ آیت نمبر 84 میں عالم ارواح کے اس عظیم واقعے کو بیان کیا گیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجیے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو اپنی اپنی باری پر دنیا میں بھیج کر جو کتاب و حکمت دوں، پھر بالفرض تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس باری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس گواہ رہنا، تم اس پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس میثاق سے معلوم ہوا ختم رسول پر ایمان اور آپ کی نصرت و حمایت کا ہر نبی پابند تھا۔ اس پارے کے آخری آیت میں یہ بیان فرمایا کہ دین اسلام ایک تسلسل کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ختم المرسلین تک چلا آ رہا ہے، اسی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 86 تا 88 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزا، اس پر عذاب اور عذاب میں تخفیف نہ ہونے اور کسی طرح کی مہلت نہ دیے جانے کا بیان ہے۔ بعد کی آیت میں جہاں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بیان ہے، وہیں کفر پر ڈٹے رہنے والے اور حالت کفر میں مرنے والوں کی گمراہی کے ساتھ ان کے ہمیشہ ہمیشہ توبہ قبول نہ کیے جانے کا بیان ہے۔ اگر وہ پہاڑ برابر بھی سونا فدیے میں دے دیں تو قبول نہ کیا جائے گا۔ سامعین عزیز محتشم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔